السلام علیکم۔ ہم نے پچھلے حصے میں پڑھا تھا کہ مسلم لیگ دو حصوں میں تقسیم کیسے ہوئی اور ہندو مسلم اتحاد۔ اس حصے میں ہم پڑھیں گے کہ رتی کے ساتھ قائد اعظم کی پیار کی پنگے مطلب قائد اعظم کی لو سٹوری۔ تو تھا ایسے کہ الہ آباد کے اجلاس سے فارغ ہو کر جناح دارجنگلنگ چلے گئے تاکہ شدید گرمی کے اگلے 2 مہینے بمبئی کی بجائے اپنے دوست اور موکل سر ڈنشا مانک جی پیٹٹ کے سرمائی محل میں گزار سکیں۔ پیٹٹ بمبئی کے متمول ترین پارسی خاندانوں میں سے ایک تھا۔ وہ سوتی کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے۔ اس خاندان کی عمارت و دولت مندی کی بنیاد سر ڈنشا کے عظیم دادا نے رکھی جو 1775 میں سورت سے بمبئی آئے اور ایسٹ انڈیا کمپنی میں بطور شپنگ کلرک ملازم ہو گئے۔ وہ دو بش کا مطلب ہوتا ہے 2 زبانوں کا ترجمان۔ وہ 2 بش کے طور پر بھی کام کرتے تھے۔ فرانسیسی تاجروں نے جنہیں اس چھوٹے سے ذہین و فطین پارسی کلرک سے واسطہ پڑتا تھا اس کا نام لی پیٹٹ پارسی رکھ دیا۔ یہی عرف اس کے خلاف کا لقب بن گیا۔ اس کے بیٹے مانک جی پیٹٹ نے بمبئی کی پہلی کاٹن مل قائم کی جو پھیل کر مانک جی مل کمپلیکس اینڈ نارڈیو کی شکل اختیار کر گئی۔ گویا 19ویں صدی کے اختتام تک پیٹٹ خاندان نہ صرف امیر ترین خاندانوں میں سے ایک تھا بلکہ رفاہی کاموں میں بھی سب سے بڑھ کر حصہ لینے والا تھا اور اپنے مسلک کی سب سے زیادہ خدمت کرنے والا۔ 1901 میں پہلے سر ڈنشا کی وفات پر اس کی ساری شہرت، دولت، مذہبی فرائض، وظائف اور ذمہ داریاں اس کے بیٹے مانک جی کے حصے میں آئیں۔ اس کے ہاں اکلوتی بیٹی رتن بائی نے 20 فروری 1900 کو جنم لیا تھا۔ رتی جیسا کہ اسے کہا جاتا تھا بچپن سے ہی انتہائی دلکش، غیر معمولی ذہنی صلاحیتوں سے مالا مال، ہر خوبی سے بہرہ ور اور ہر لحاظ سے خوبصورت تھی۔ وہ جو ہی افغان شباب میں داخل ہوئی اس کی تمام صلاحیتیں، خوبیاں اور حسن و رعنائی میں اتنے خوش کن اور فطری انداز میں اضافہ ہوا کہ وہ پریوں کی شہزادی حقیقتاً میں بہت ہی پیاری اور بہت ہی نازک نظر آنے لگی۔ اس کا ذہن پوری طرح مستعد، اس کی ذہانت ہمہ وقت بیدار اور تجسس انگیز تھی۔ وہ رومانوی شاعری میں بھی اسی دلچسپی کے ساتھ حصہ لیتی تھی جتنے شوق سے میدان سیاست میں۔ چنانچہ 1914 کے دوران اس نے بمبئی میں منعقد ہونے والے ہر جلسے میں اصرار کے ساتھ شرکت کی۔ وہ ہمیشہ پہلی قطار میں بیٹھتی۔ اس کی کروڑ پتی اور معاشرتی بہبود کی دلدادہ مس ماما بائی پیٹٹ اس کے ہمراہ ہوتے۔ اسی سال گرما میں جب کہ رتی کی عمر 16 برس اور مسٹر جناح کی کم از کم 40 سال کے قریب تھی، دارجنگلنگ میں سطح زمین سے 7000 فٹ کی بلندی پر واقع ماؤنٹ ایوریسٹ میں دونوں کے مابین پیار محبت کے رشتے استوار ہوئے۔ اکتوبر 1914 میں جناح نے احمد آباد میں جو کہ گجراتی ٹیکسٹائل دولت اور قوت کا مرکز تھا بمبئی پروونشل کانفرنس کی صدارت کی۔ اسی موقع پر انہوں نے تجویز پیش کی کہ صوبائی حکومتوں کو جیسا کہ بمبئی کی حکومت تھی اسے خود مختار انتظامیہ میں تبدیل کیا جائے جو عوام کے منتخب نمائندوں کے روبرو جواب دہ ہوں۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کو جہاں کہیں بھی وہ اقلیت میں ہوں موضوع کافی اور مؤثر نمائندگی دی جائے۔ جہاں تک ضلعی اور بلدیاتی حکومتوں کا تعلق ہے، جناح نے رینور مارلے جیسے لبرل رہنماؤں کے دلائل دہراتے ہوئے اس بات پر اصرار کیا کہ وہ مکمل طور پر منتخب ہونے چاہئیں۔ موجودہ سرکاری کنٹرول جیسے کلکٹر اور کمشنر بروئے کار لاتے ہیں ختم کیا جائے۔ چیئرمین کا انتخاب بورڈ کو کرنا چاہیے اور باللحاظ منصب صدر کی نامزدگی موقوف کی جائے۔ ایکسائز آمدنی یا آمدنی کا کوئی بھی یقینی حصہ ان اداروں کو دیا جائے تاکہ ان کو اپنے فرائض کی بجا آوری کے لیے معقول وسائل میسر آ سکیں۔ اس کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ سب سے زیادہ طاقتور
سول سروس کو وفادار ملازمین میں تبدیل کیا جائے جو ہندوستانی رائے عامہ کے سامنے جواب دہ ہوں۔ بہرحال تبدیلی کے لیے جناح کے انقلابی تجاویز کا سلسلہ یہی ختم نہیں ہوا۔ انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ ہندوستانیوں پر قانون اسلحہ کا اطلاق ختم کیا جائے، جیسا کہ یورپی باشندے اس سے مستثنیٰ ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ پریس ایکٹ اور مارشل لاء کی کم تر صورت ڈیفینس آف انڈیا ایکٹ کو منسوخ کیا جائے۔ انہوں نے اس قانون کے حالیہ اطلاق کو بطور خاص تنقید نشانہ بنایا، جس کے تحت مسز اینی پینٹڈ کی بمبئی میں داخلے پر پابندی لگائی گئی تھی۔ نیز مفت اور لازمی ابتدائی تعلیم کے لیے فوری قانون سازی پر بھی زور دیا۔ انہوں نے یہ مطالبہ پھر دہرایا کہ بری اور بحری فوج میں ہندوستانیوں کو بھی رائل کمیشن ملنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہندوستانی سپاہیوں اور عام آدمیوں کی حیثیت سے لڑنے میں بہت اچھے ہیں تو وہ افسروں کے مناصب پر فائز ہونے کے اہل کیوں نہیں؟ جناح نے اپنا خطاب سب سے پہلے سب سے زیادہ جاذب نظر مسئلہ ہندو مسلم اتحاد پر اظہار خیال کرتے ہوئے ختم کیا۔ وہ کہتے تھے کہ مجھے یقین ہے کہ تمام صاحب فکر حضرات اس کے دل سے قائل ہیں کہ ہماری اصل ترقی کا راز ایک ہی سرزمین سے تعلق رکھنے والے دو قوموں کے مابین خیر سگالی، میل جول اور تعاون پر منحصر ہے۔ ترقی کا اصل نقطہ ماسکا ان کی اتحاد و اشتراک کے درمیان واقع ہے، تاہم اس کا حل مشکل نہیں۔ جناح پوری مسلم قوم کے وکیل کی حیثیت سے خطاب کر رہے تھے۔ وہ اپنا سیاسی نظریہ یا ذاتی تجزیہ بیان نہیں کر رہے تھے۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ قربانی اکثریتی قوم کو دینا ہوگی، انہیں اس کا صلہ بھی حسب حال ملے گا۔ اس لیے میں اپنی ہندو دوستوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ فراخ دلی اور اعتدال پسندی سے کام لیں اور مسلمانوں کی دیگر سرگرمیوں کا خیر مقدم اور ان کی حوصلہ افزائی کریں، خواہ انہیں جداگانہ انتخاب کے معاملے میں کچھ قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ یہ اختیارات کی بیوروکریسی سے جمہوری نمائندوں کو منتقلی کا مسئلہ ہے۔ آئیے ہم وقتی طور پر اپنی تمام تر توجہ اور قوت محض اس اکیلے سال پر مرکوز کر دیں۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کو متحد ہو جانا چاہیے اور اس انتقال اختیارات کو ممکنہ مؤثر بنانے کے لیے ہر آئینی اور جائز وسیلہ بروئے کار لانا چاہیے۔ ہم ایک سیدھی راہ پر ہیں، عرض معدہ راحت بخش مقام ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ نوجوان ہندوستان کا نصب العین ہے اور اس کے لیے کھلا راستہ یہی ہے کہ قدم آگے بڑھاؤ۔ قائد اعظم محمد علی جناح زیادہ پر امید کبھی نہیں رہے۔ انہیں ہندوستان کا مستقبل اسی قدر تابناک، زندگی، امنگ اور روشنی سے اتنا ہی بھرپور دکھائی دیتا تھا جتنا کہ رتی کے ساتھ اپنا مستقبل درخشاں نظر آ رہا تھا۔ دونوں نے مختلف برادریوں میں آنکھ کھولی تھی، اس کے باوجود محبت نے ہر بلندی کو مٹا دیا اور تمام رکاوٹیں دور کر دی۔ اس لیے انہیں اپنی تخلیق اور سیاسی قوتوں کی انتہائی بلندی پر کم از کم یہ بات یقینی نظر آتی تھی کہ لکھنؤ کو جانے والی شاہراہ وہ یقیناً کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ پہلے وہ کلکتہ گئے، جہاں مرکزی دستور کا اجلاس جاری تھا۔ نئی دہلی کی تعمیر کا کام انتہائی سست رفتاری سے چل رہا تھا۔ وہاں مرکزی کونسل کے اجلاس کا انعقاد 1920 کی دہائی کے آخر میں بھی مشکل نظر آتا تھا۔ اکتوبر کے اختتام سے قبل انہوں نے مرکزی دستور کے 18 دیگر ممبران کو 19 کی یادداشت پر دستخط کرنے پر آمادہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ یادداشت وائسرائے کو پیش کی گئی اور آخر میں وائٹ ہال کو ارسال کر دی گئی۔ اس میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ دستور ساز مجالس کے منتخب ممبران کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ تمام ہندوستانی اراکین کا انتخاب کریں جو آئندہ انتظامی کونسلوں میں جا کر کام کریں۔ علاوہ ازیں مجالس دستور ساز میں منتخب نمائندوں کی خاصی اکثریت ہونی چاہیے۔
اور رائے دہی کے اصول کو مسلمانوں اور ہندوؤں کی جہاں کہیں بھی وہ اقلیت میں ہوں مناسب اور معقول نمائندگی کے ساتھ وسعت ہونی چاہیے۔ کم از کم 150 ممبران پر مشتمل ایک سپریم کونسل اور 40 تا 100 اراکین پر مشتمل صوبائی کونسلوں کی سفارش کی گئی تھی۔ ان کونسلوں کو زیادہ ذمہ داریاں اور پارلیمانی آزادیاں دی جانی تھیں اور سیکرٹری آف اسٹیٹ کا عہدہ ختم کر کے اس کی جگہ 2 انڈر سیکرٹریوں جن میں سے ایک ہندوستانی ہو کا تقرر ہونا تھا اور ان سب کے واجبات برطانوی بجٹ سے ادا کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا تھا۔ فیڈریشن اسکیم کے متعلق کہا گیا تھا کہ ہندوستان کو منتخب نمائندوں کے ذریعے اپنے اوپر آپ حکومت کرنے والی ڈومینیوں کی طرح حیثیت دی جائے۔ صوبائی حکومتیں خود مختار ہونی چاہیے، نیز حکومت خود اختیاری کے مکمل قانون کا مطالبہ بھی اس میں شامل تھا۔ ہندوستانیوں کو ہتھیار لے کر چلنے کا ویسا ہی حق ہونا چاہیے جیسا کہ یورپیوں کو حاصل ہے۔ آخر میں استدعا کی گئی تھی کہ ہندوستانی نوجوانوں کو بھی مسلح افواج میں انگریزوں کی طرح رائل کمیشن کا اہل شمار کیا جائے۔ ہم اگلے حصے میں پڑھیں گے کہ لکھنؤ کے اجلاس میں بطور صدر قائد اعظم محمد علی جناح کا خطاب۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام۔